بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے مسند پر ترجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے نانا کے حق دین پر مر مٹنے اور اپنے اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصول ہوئے، جن میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کوفہ کی طرف روانگی۔ چنانچہ رجب سن 60 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحابہ کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی اس شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کا انتظار کر رہے تھے، جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی اور کہا تھا، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ مقام کربلا۔ حضرت امام حسین اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ تو معلوم ہوا یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہاں پر قیام کریں گے۔ اصحابہ نے آپ کے حکم کی تکمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا کہ وہاں آپ کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دے، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا دعویٰ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔
اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کے بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ غازی عباس خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی: سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحابہ اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا: میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا: ہم آپ پر جان نثار کر دیں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ لہٰذا اب 2 راستے تھے: یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے۔ اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا، اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو جب بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے۔ پانی کی بندش 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج نے تنازع پانی کا کیا اور یہ جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں لوگوں نے پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ آپ نے فرمایا: ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا: 2 ہی راستے ہیں، یا آپ بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے بہترین جانصاروں سے جنگ لڑنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے لیے در پر تھے۔ آپ نے اپنے تمام اصحابہ اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا: آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روشنی مدم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے باوفا بھائیوں اور ساتھیوں کو کہا: عباس، روشنی بڑھاؤ دو، یعنی امام حسین کو یقین تھا کہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو تمام
صحابہ اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزار دی تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈال تھے۔ 7 محرم الحرام کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عباس چند افراد کے لیے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادی کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کے پیچھے دھکیلتے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیمے کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی نے تیز انداز سے ایک تیر مشکیزے پر مارا، جس سے پانی ضائع ہونے لگا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار اپنے ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ ہوتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے، جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا، تلوار سے ایک زوردار وار کیا۔ جس کے ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیز مشکیزے پر لگے پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اتنی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا۔ آپ نے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر پرچی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام اصحابہ آپ پر جان نثار قربان کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گی اور ایک ایک کر کے آپ کے سب ہی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بلاخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ چکی تھی۔ نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کی بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہا تھا اور حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرأت کر پائے، تو چار طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کی گئی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمیر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوجیوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہ تھا واقعہ کربلا، جس کو ہم قیامت تک بھول نہیں سکتے۔ ہمارے نبی پیغمبروں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ
तमाम मुसलमानों का अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।